السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم NCERT کی کتاب نوائے اردو کا چھٹا سبق یعنی 6th لیسن لے کر میں حاضر خدمت ہوں، جس کا عنوان ہے چوری اور اس کا کفارہ۔ یہ گاندھی جی کی لکھی ہوئی مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ یہ آٹوبایوگرافی ہے، جسے اردو میں خود نوشت کہتے ہیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے کیا ہے، اور آج ہم اسی عنوان کو پڑھیں گے۔ اس سے قبل ضروری ہے کہ ہم اس کے مترجم یعنی اس کے ترجمہ کرنے والے ڈاکٹر سید عابد حسین کے بارے میں مختصر تعارف بیان کریں گے۔ تو آئیے دیکھیے، ڈاکٹر سید عابد حسین کی پیدائش 1896 میں بھوپال میں ہوئی۔ بھوپال مدھیہ پردیش میں واقع ہے، جبکہ ان کے آباء و اجداد، ان کا آبائی وطن فروخ آباد اتر پردیش ہے، مگر ملازمت کے سلسلے میں ان کے والد بھوپال مدھیہ پردیش آ گئے اور یہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم یہ گاؤں کے اسکول سے حاصل کیے اور ثانوی تعلیم بھی بھوپال سے حاصل کیے۔ اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ BA کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ چلے گئے، اور اس کے بعد برلن یونیورسٹی جرمنی سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا انہوں نے، فلسفہ یعنی فلسفی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اسی دوران ان کی ملاقات جب وہاں پہ تھے وہ برلن میں، تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر ذاکر حسین، جو بعد میں ہمارے صدر جمہوریہ بنے، اور ایک اور بڑی شخصیت جن کا نام محمد مجیب ہیں، ایک اچھے ڈرامہ نگار ہیں۔ تو وہاں ان کی ملاقات ان عظیم شخصیتوں سے ہوئی اور آپس میں تبادلہ خیال ہوا۔ وہاں سے جب یہ لوگ ہندوستان اپنے ملک میں آئے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ دلی میں واقع ایک یونیورسٹی ہے، یہاں سے اپنے آپ کو منسلک کیے اور ہمیشہ اسی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اور یونیورسٹی کے تصنیف و تالیف کے کام میں بھی ہمیشہ مشغول اور مصروف رہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین 1926 میں ان کا پہلا ڈرامہ پردۂ غفلت کے نام سے سامنے آیا، اور یہ ڈرامہ کافی مقبول ہوا عرف عام میں۔ چونکہ سید عابد حسین جرمنی زبان پہ ان کو عبور حاصل تھا، اس کے علاوہ انگریزی زبان پہ بھی ان کو قدرت حاصل تھی، تو انہوں نے جرمن کے ایک بڑے مفکر، ایک بڑے فلاسفر گوئٹے کا لکھی ہوئی ایک کتاب فاؤسٹ کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، جیسے کہ گاندھی جی کی لکھی ہوئی آٹوبایوگرافی مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ، اس آٹوبایوگرافی کو سید عابد حسین نے اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کا نام تلاش حق کے نام سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ جواہر لال نہرو کی لکھی ہوئی ڈسکوری آف انڈیا کا ترجمہ انہوں نے تلاش ہند کے نام سے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ سید عابد حسین جرائد یعنی رسالہ میگزین نکالا کرتے تھے، تو ان کے دو بڑی مشہور اور معروف ان کے جرائد تھے۔ پہلا کا نام ہے اسلام اور عصر جدید، اور دوسرا ان کا ہے اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج۔ یہ دو ان کے میگزین ہیں، رسالہ ہیں، اور اس کے مدیر بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ چونکہ سید عابد حسین کو کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھی، اس وجہ سے یہ دو جو رسالے کا یہاں پر ذکر ہے، مینشن ہے، اسلام اور عصر جدید اور اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج، یہ دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا، اردو اور انگریزی۔ اس طریقے سے یہ ہمیشہ جو ہے تصنیف و تالیف کے کام میں ہمیشہ مصروف عمل رہے، اور یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فلاح میں اس کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر مجیب اور سید عابد حسین یہ بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو پائے عروج تک، بام عروج تک پہنچایا ہے، اور آج بھی یونیورسٹی کا نام روشن ہو رہا ہے۔ انہی بڑے جو مفکر ہیں، جو اردو میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا، اور انگریزی زبان میں بھی انہوں نے کئی کتابوں کا ترجمہ جو ہے اردو زبان میں کیے ہیں۔ اس طرح سے ان کا انتقال جو ہے 1978 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو آج ہم نے پڑھا ڈاکٹر سید عابد حسین کا مختصر تعارف بیان کیا، اور اب ہم جو پڑھنے والے ہیں
چوری اور اس کا کفارہ، یہ سید عابد حسین کا ٹرانسلیشن ہے گاندھی جی کی آٹو بایوگرافی کا، مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ۔ اب تھوڑا ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آٹو بایوگرافی اور آپ بیتی، جو بایوگرافی ہے یعنی سوانح ہے، سوانح میں کیا ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی کے اہم واقعات کو لکھا جاتا ہے، اور اس کو لکھنے والا کوئی دوسرا شخص ہوگا جو اس سے متاثر ہو کر یا اس کے صحبت میں رہ کر جو بھی اس سے متاثر ہو کر سوانح لکھا جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں بایوگرافی۔ جبکہ آٹو بایوگرافی جو ہے یہ خود کی تخلیق ہوگی، اور انسان اپنے بارے میں جو بھی اس کی زندگی میں اہم واقعات پیش آئے ہوں، ان تمام واقعات کو یک کے بعد دیگرے کڑی سے کڑی ملا کر، مطلب کہ پیدائش سے لے کر کے پورے ایام جو زندگی گزرے ہیں، تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اور پھر جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے جو لوگ ملک سے بیرون ملک گئے، تمام تر واقعات کو سلسلہ بسلسلہ کنٹینیوشن کے ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے آٹو بایوگرافی میں۔ چونکہ مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ جو ہے یہ گاندھی جی کی بہت ہی طویل، یعنی قریب 200 سے 250 صفحات پر مشتمل یہ ان کی بایوگرافی ہے، آٹو بایوگرافی ہے، اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، عابد حسین صاحب نے کیا ہے، اس کو سبق میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے، اس کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ اس میں جو واقعہ ہے وہ گاندھی جی کے بچپنے کا واقعہ ہے، اور ہم جو جس کلاس میں ہیں، کلاس 10th میں یہ سلیبس میں شامل ہے، بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، بچوں کی اچھی اصلاح اور اس کی صحیح راہ دکھانے کے لیے اس سے سبق میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آج ہم تو بچوں اب ہم پڑھیں گے چوری اور اس کا کفارہ۔ یہ جو چوری اور اس کا کفارہ جو ہے یہ گاندھی جی کے دوارا لکھا ہوا مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کا ترجمہ ہے۔ یہ گاندھی جی کے آپ بیتی تلاش حق سے ماخوذ ہے، وہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس میں کا عنوان دیا گیا چوری اور اس کا کفارہ۔ یہ جب گاندھی جی چھوٹے تھے تو بچپنے کے عالم میں ان سے جو غلطیاں ہوئیں، جو لغزش ہوئی، جو ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں بچپنے کے عالم میں، انہی باتوں کو یہاں پر بیان کیا جائے گا، اور اس کے مترجم ہیں ڈاکٹر سید عابد حسین ہیں، جن کو اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چوری اور اس کا کفارہ، یہ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ چوری ایک بری عادت ہے، ایک بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، مگر بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے تقاضے سے جب یہ نفسیاتی بات بھی ہے کہ بچپن میں، کم عمری میں جب ہم جو ہے بہت باشعور نہیں ہوتے ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں، لغزش، خطائیں ہو جاتی ہیں، نسیان و بھول چک یہ ہونا فطری بات ہے۔ اور چونکہ گاندھی جی بھی کا یہ جو بایوگرافی ہے، آٹو بایوگرافی، ویسے تو یہ بہت 200 سے 250 صفحات پر مشتمل ہے، مگر اس کے کچھ اہم جو واقعات گزرے ہیں بچپن میں، انہی باتوں کو ایک عنوان کے تحت چوری اور اس کا کفارہ کے نام سے اسے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا سامان بن سکے۔ تو اس کا کفارہ سے مراد یہ ہے، کفارہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اس سے لغزش خطا ہو جائے، تو جب اس کا احساس ہو، یعنی احساس ندامت، جب اپنی غلطی پر وہ شرمندہ ہو اور اس پہ نادم ہو، تو جس سے کہ اسے گناہ دھل جائے، یعنی گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا جو زائل ہو جائے، اس کا جو اثر ہے، تو اسے ہم کہیں گے کفارہ۔ جیسے کہ خیر اور شر دو چیز ہے، ایک اچھائی ہے اور برائی ہے، یہ حق اور باطل، یہ بھی دو چیز ہے، حق الگ چیز ہے اور باطل الگ چیز ہے۔ بتقاضۂ انسان فطری طور پر نیکی کے بدلے بدی کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ آپ نیک کام کی طرف جلدی راغب نہیں ہوں گے، جبکہ برائی کے کاموں میں آپ جلدی ملوث ہو جائیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان سے خطا نہ ہو، انسان سے غلطی نہ ہو، تو پھر وہ انسان ہی نہیں۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کو
اپنے جو گناہ ہے اس کا اعتراف کرنا، اس کو ماننا، اپولوجائز کرنا، کنفیس کرنا کہ ہاں ہم سے اس کا اعتراف جرم کرنا، اپنے جرم کو ماننا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے، ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو چونکہ گاندھی جی کا مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ میں انہوں نے اس آٹو بایوگرافی میں بہت ہی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے، چونکہ یہ ان کی خود کی نوشت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، تو کہیں پر بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان جب خود سے لکھے اپنی تعریف میں تو وہ چاہتے تو ان باتوں کو چھپا لیتے یا ان کو صفحے کرتاس پر نہیں اتارتے، یعنی اسے قلم بند نہیں کرتے، مگر گاندھی جی بالکل ہی آنیسٹی کے ساتھ اور بالکل کہہ لیجئے کہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور جو بھی ان کے زندگی میں بچپن میں جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس کو وہ سمجھتے ہاں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان باتوں کو بھی وہ جو ہے بغیر شرم کے، بغیر جھجک کے اور بغیر مینیپولیٹ کے انہوں نے حقیقت پر جو باتیں مبنی تھیں جو ان کے زندگی میں گزری ان کو انہوں نے اپنے آٹو بایوگرافی میں شامل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سب کی بس کی بات نہیں، یہ پہچان ہوتی ہے اچھے شخصیت کی، جو بالکل جو ہے جو حقیقت کے پہ مبنی، یہ ان کا مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ، یہ جن کی بایوگرافی ہے انہوں نے خود لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے سارے واقعات کو بیان کیا ہے، بچپنے سے لے کر کے جوانی کے عالم میں، اور پھر جو ہے زندگی میں کس طرح سے آگے بڑھے، تمام باتوں کو انہوں نے اس بایوگرافی میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں ان کے دو قلبی دوست ہوتے ہیں، چونکہ بچپن میں ہر کسی کا دوست ہوتا ہے، گاندھی جی کے بھی دو دوست ہوتے ہیں جنہیں انہوں نے نام دیا ہے قلبی دوست کا، جس سے ان کا بہت ہی قریبی ان سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ چونکہ دوستی یاری جو سنگت ہے، جو صحبت ہے، اس کا اثر انسان قبول کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ دوست بنائیں اپنے سرکل میں تو آپ جو ہے اچھے دوست کا انتخاب کریں، چونکہ آپ کا وہ تعارف بن جاتے ہیں، آپ کے وہ پہچان بنتے ہیں، آپ کا وہ ایک طرح کا آئیڈینٹیفیکیشن بن جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک طرف یہ بھی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ دوست جب آپ بنائیں تو اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ تو بہرحال یہاں پر دو قلبی دوست ہیں جس کی صحبت میں گاندھی جی رہتے ہیں، اور چونکہ بچپنے کا عالم ہوتا ہے تو کچھ غلط صحبت کی وجہ سے وہ مطلب کہ چوری جیسے بری عادت، بری خصلت میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا ایک برا عمل ہے، اس کے باوجود بھی وہ جانتے ہیں کہ سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ سگریٹ نوشی کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ دوستوں کا صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور بھی اس طرح کے کئی غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں بچپن کے دوران، جبکہ ان کے بڑے بھائی، ان کی امی اور ان کی وائف ان کو متنبہ کرتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جن دوستوں کی صحبت میں آپ رہتے ہیں وہ دوست اچھے نہیں ہیں، وہ خراب دوست ہیں، ان سے آپ کنارہ کش کریں اور اچھے کی صحبت اختیار کریں۔ مگر چونکہ گاندھی جی بتاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو احساس دلاتے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں ہم ان سے دوستی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ دوست کی اصلاح کر سکیں، یہ ان کا اپنا خیال ہوتا ہے، ان کا یہ اپنا اوپینین ہوتا ہے کہ ہم دوست سے دوستی اس بنا پر رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں، اور جو ہمارے دوستوں میں جو خرابی ہے اسے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر جب حقیقت کچھ اور ہی ہوتا ہے، گاندھی جی کی کوشش کے باوجود بھی گاندھی جی اس میں ناکامیاب رہتے ہیں اور دوستوں کی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بچپن میں جو چوری کی سگریٹ نوشی کے لیے اور بھی کچھ غلط کاموں کے لیے، یہ ایک ان جرم کا ان کو احساس ہوتا ہے، اور احساس ندامت سے وہ بہت شرمسار بھی ہوتے ہیں، اور اپنے بھائی، اپنے امی، اپنی بیوی کی بات کو جب وہ نہیں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان دوستوں میں برائیاں تو آپ جانتے ہیں مگر ان دوستوں میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے گھر والے ان کو سمجھاتے ہیں، اور گاندھی جی اس کے باوجود بھی اپنی دوستی اپنی کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ مگر ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ غلط جو عادت ان کو لگ چکی ہے، یہ دوستوں کے ہی اثر سے، ان کے صحبت میں رہ کر ہی یہ ان طرح کی بری عادتوں میں یہ ملوث ہو گئے ہیں۔ تو انہی باتوں کو اس بایوگرافی میں انہوں نے لکھا ہے۔ جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں تو وہ ان باتوں کو بھی قلم بند کرتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہو چکی ہے اور یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے، احساس ندامت کی وجہ سے، پھر یہ ایک رقعہ لکھتے ہیں، اور اس لیٹر میں، اس خط میں
وہ اعتراف جرم کرتے ہیں، اپنے جرم کی مانتے ہیں اور اپنے والد صاحب کو وہ رقعہ دیتے ہیں، چونکہ اتنی ان کی کافی خائف تھے اپنے والد صاحب سے کہ جب وہ جانیں گے تو کافی برہم ہوں گے، غصہ کریں گے اور ناراضی کا اظہار کریں گے۔ مگر جب وہ خط میں لکھتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور آئندہ جو ہے ان بری عادتوں میں نہیں پڑنے کی ان کو یقین دلاتے ہیں، یقین دہانی کراتے ہیں، اور جب وہ خط کو، اس رقعے کو جب اس کے والد محترم پڑھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے موتیاں جھڑ جاتی ہیں اور ان کے رخسار پر وہ جو آنسو کے موتی گر پڑتے ہیں، اور گاندھی جی کو یہ ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ اب جو ہے والد صاحب ناراضگی کا اظہار کریں گے اور خفا ہوں گے اور ان سے جو ہے مطلب کہ ایک طرح کا جو ہے ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ مگر چونکہ والد محترم بھی کافی علم اور فراست رکھتے ہیں، ان کو علم تھا کہ جس نے اعتراف جرم کیا ہے، جو اپنے گناہ کو جو ایکسیپٹ کرے، جو ایکنالج کرے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اور وہ چونکہ دور اندیش ہوتے ہیں، دوربین ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خط جو ہے، یہ جو رقعہ ہے، یہ آئندہ اس بات کی ضمانت ہے کہ گاندھی جی جو ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، اب ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے گاندھی جی اور ان کے والد کے درمیان محبت اور زیادہ پختہ اور زیادہ جو ہے اثردار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رقعہ جو دیا ہے، یہ صرف رقعہ نہیں ہے بلکہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اب جو ہے گاندھی جی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو یہی اسی بات کو جو اس کہانی کا اس بایوگرافی میں گاندھی جی نے اپنا جرم کا اعتراف کیا اور اپنے آٹو بایوگرافی میں ان باتوں کو بھی لکھا ہے۔ اب کچھ اس کے سوالات و جوابات جو آپ کے کتاب میں شامل ہے، اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جو کوشچن ہے، گاندھی جی نے ماں، بڑے بھائی اور بیوی نے انہیں کس بات پر متنبع کیا؟ اس کو تنبیہ کی کہ آپ جو ہے، آپ کی جو دوستی یاری ہے، ان کی جو صحبت خراب دوستوں سے نہ کریں اور اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ جو ہے صحبت میں اختیار کریں اور برے دوستوں کی دوستی سے کنارہ کش کریں۔ اس بات کی طرف ماں نے، بڑے بھائی نے اور ان کی خود کی بیوی نے اس بات کی متنبع کیا، تنبیہ کیے تھے۔ دوسرا کوشچن ہے، گاندھی جی نے ماں اور بڑے بھائی سے معذرت کرتے ہوئے کیا کہا؟ گاندھی جی نے اپنی امی اور بڑے بھائی سے معذرت کے طور پر، مطلب کہ چونکہ وہ جانتے تھے نا کہ مطلب کہ ایک ادباً، چونکہ ماں اور بڑے بھائی سے کوئی بات کہنا باادب ہو کر کہنا پڑتا ہے، تو انہوں نے معذرت کے طور پر کہا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، مطلب جو ہمارے جو قلبی دوست ہیں، جو روحانی دوست ہیں، ان کی آپ برائی سے تو آپ واقف ہیں، باخبر ہیں، مگر ان دوستوں میں بہت ساری اچھائیاں ہیں جس سے کہ آپ ناواقف ہیں، اور ہم اس سے مطلب کہ واقفیت رکھتے ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے معذرت کے ساتھ اپنے بڑے بھائی اور ماں سے کہا۔ گاندھی جی کے مطابق دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے؟ گاندھی جی کے مطابق دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے؟ گاندھی جی کے مطابق دوستی جو ہے ایسے لوگوں سے کرنی چاہیے جن کی طبیعت آپ کی طبیعت سے ملان کرتا ہو، آپ کا طبیعت اور ان کا طبیعت دونوں کے درمیان جو ہے ایک اچھا باؤنڈیشن ہو۔ دوستی اور جو ہے یہ فرینڈشپ، یہ ایسی چیز ہے جس کا اثر ایک دوسرے پہ ہم اثر قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے جب دوستی کریں تو اپنی طبیعت کے موافق، جیسے آپ کی طبیعت ہے، آپ بھی ویسی طبیعت کے سے دوستی کریں گے تو یہ دیر پا قائم رہے گا اور آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ کبھی نہیں ہو پائیں گے، انڈرسٹینڈنگ لیول آپ کی اچھی بنی رہے گی۔ اس لیے دوستی کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ گاندھی جی کے مطابق انسان پر کن باتوں کا جلد اثر ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک فطری بات ہے، ایک سائیکولوجیکل بات بھی یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان جو ہے بتقاضۂ بشریت، انسان جو ہے بری باتوں یعنی بدی کی طرف زیادہ وہ راغب ہوتا ہے، جبکہ اچھائی اور بھلائی کی طرف، اچھے کام کی طرف، نیک کام کی طرف اس کا رجحان، اس کی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ برائی کو جلد اثر قبول کرتا ہے، جبکہ اچھی باتوں سے اس کے ذہن و شعور میں اچھی باتیں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ سائیکولوجیکل بات ہے، نفسیاتی طور پہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے نسیان ہونا غلط، انسان کا جو وجود ہے وہ نسیان سے ہے۔ نسیان کا مطلب ہی ہوتا ہے بھول چک، تو بتقاضۂ انسان ہم سے غلطیاں ہوں گی اور غلطی ہونا بھی چاہیے، مگر اپنے غلطی کا اعتراف کرنا اور آئندہ ان غلطیوں سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا، یہی جو ہے انسان کی معراج ہے، یہی کامیاب انسان کی پہچان بھی ہے۔
اب یہ تو رہا پورے سبق کا نچوڑ اور یہ رہے کچھ سوال و جوابات. اب چوری اور اس کا کفارہ یہ آج کا عنوان اس طرح سے مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ یہ سبق کافی آپ کے لیے مفید ہوگا، اور ان بچوں کے لیے جو ابھی کلاس 10th میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب دوستی ہم کریں، یعنی جب ہم دوست کا انتخاب کریں تو ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جن کا جو ہے سماج میں ہمارے جو ہے آس پاس اچھے دوستوں کا انتخاب کریں جس کی اچھی ویلیو ہو، اسٹیٹس ہو، اور جو ہے تاکہ اچھے دوستوں کا اثر آپ کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے اور آپ کی وہ ایک طرح کا وہ تعارف بن جاتے ہیں، آپ کا وہ آئیڈینٹیفیکیشن بن جاتے ہیں. اسی لیے دوستی کا انتخاب کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا.